بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک کہ اسٹریس کا تعلق ہے، ایک بات آپ سمجھیے گا کہ جو اسٹریس ہر ایک کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے اسٹریس کی، اور مثال کے طور پہ اس کی مثال میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ڈرم ہے پانی کا، اب اس کی کیپیسٹی 5 لیٹر کی ہے۔ اب آپ اس کو بھرتے جائیں تو وہ اوور فلو ہو کے پھر وہ پانی 6 لیٹر کی عرض تو بھی گرنے لگے گا۔ تو یہ جو 6 لیٹر جو پانی ہے یہ اسٹریس ہے۔ 5 لیٹر تک تو اس نے ابزارو کر لیا، لیکن اب اگر وہ جو 6 لیٹر ہے، لیکن اگر اسی ڈرم میں نیچے اگر ہم کوئی ٹونٹی لگا دیں تو وہ کیا ہوگا، وہی پانی نیچے سے خارج ہوگا۔ تو جو آپ کے زیادہ زیادہ ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن آئے گا، وہ نیچے سے کیا ہو جائے گا، نیچے سے چلا جائے گا۔ تو اور آپ کو پھر ٹینشن ڈپریشن نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد یہ کہ آپ ایوائڈ کرنا بھی سیکھیں۔ آپ دیکھیں کچھ رشتہ دار، کچھ آپ کا آبزرویشن، کچھ سننے میں کچھ ایسی باتیں آئیں گی جو آپ کو ڈپریشن دیتی ہے، لیکن جب آپ ان کو نکالنے کی کیپیسٹی رکھ لیں گے تو پھر یہ چیز نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ جب آپ پیدل جتنا چلیں گے تو اس سے وہ کیمیکل ریلیز ہوں گے جو اسٹریس کو بالکل دور کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ میں خوشی کا احساس لے کے آئیں گے۔ پرانے دوستوں سے ملاقات کیجئے جو مخلص ہیں، تاکہ پرانا زمانہ آپ کو یاد آئے۔ اس میں یہ کہ آپ ان سے باتیں کریں، پھر یہ کہ پرانے رشتہ داروں سے ملیں، پھر یہ کہ دین سے تھوڑا قریب رہیں۔ اس سے وہ، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، اس سے وہ روحانی طاقت آئے گی جو ان سب چیزوں کو خاطر میں بھی نہیں لائے گی۔ تو دیکھیں، یہ تو ایک پارٹ ہوا ڈپریشن کا، اسٹریس کا۔ اب آپ آ جائیں جو اس کا دوسرا پارٹ ہے، جس پہ لوگ کم بات کرتے ہیں اور جس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اگر اس اسٹریس کا رخ اگر ہم دوسری طرف موڑ دیں، اسٹریس تو کہلائے گی لیکن وہ پھر ہو جائے گی یوزفل اسٹریس۔ وہ کس طریقے سے؟ دیکھیں، اگر ہم ایک آدمی ہے مثال کے طور پہ، وہ صرف اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے، اپنے ہی بارے میں ٹینشن لیتا ہے، اپنے ہی گھر والوں کے بارے میں، جیسے کہتا ہے نا، اپنے ہی ذات کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، تو پھر اللہ میاں اس کو ٹینشن بھی اسی کے دیں گے، اس کے گھر والوں کی بھی دیں گے، جو آج کل میجورٹی میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی جو ٹینشن ہے اپنے ہی بارے میں رہے گی، لیکن ایک آدمی کا اس سے زیادہ ہے، وہ پورے خاندان کو اپنا ساتھ لے کے چلتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری صحت میں، میرے اس میں صحت میں، میری دولت پہ، میری صلاحیت پر سب کا حصہ ہے، اس کی ٹینشن کا معیار کچھ اور ہوگا۔ لیکن ایک آدمی کی سب سے اونچی ٹینشن، ڈپریشن یہ ہے کہ وہ اگر ساری ملت کے بارے میں سوچے، ساری ملت اسلامیہ کے بارے میں سوچے، تو یہ ٹینشن ڈپریشن ایسی ہوگی جس کو کہ دنیا یاد کرے گی، جس کو کہ آپ کو چھوٹی ٹینشنوں کو آپ خاطر میں بھی نہیں لائیں گے کہ اپنے بارے میں ٹینشن کیا ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، ان کی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اور آپ بھی پڑھیے گا، داستان ایمان فروشوں کی۔ ان کو بہت ٹینشن رہتی تھی، بہت ڈپریشن رہتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ڈپریشن کا رخ موڑ دیا۔ جب موڑا تو اسی ٹینشن ڈپریشن غصے میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر کے دکھا دیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو محمود غزنوی ہے، ٹیپو سلطان ہے، یا طارق بن زیاد ہیں، ان سب لوگوں نے یہی کام کیا۔ دیکھیں، جب آپ، تو پھر آپ دنیا کا ایک نقشہ بدل دیں گے اسی ٹینشن انزائٹی میں، اور آپ کو پھر چھوٹی ٹینشن تو ہوگی ہی نہیں، اور پھر آپ باطل سے ٹکرائیں گے۔ جیسے کہتا ہے نا، باطل سے ٹکرانے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا، مشرق کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ تو یہ والی جو ٹینشن ہوگی، یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ ہمارا، اور ہم کیوں نہیں لیتے ہیں کہ یار ہمیں کیا، جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، ہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے، تو واقعی وہ پھر اس کو اپنی ہی فکر ہو جاتی ہے، وہ پھر اپنی ہی فکر سے نہیں نکل پاتا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ چھوٹی ٹینشن کی جگہ بڑی ٹینشن لیں، نگیٹو ٹینشن کی جگہ پازیٹیو ٹینشن لیں، تو یہ آپ کو بہت بہت، نہ صرف آپ کے لیے یوزفل ہوگی بلکہ سب کے لیے یوزفل ہوگی۔ اچھا ہے، السلام علیکم۔